حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے قم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ میرے پیاروں، قربانی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے گا۔ اے میرے پیاروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے اپنے جانور کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کریں، سوا کریں۔ اے میرے پیاروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سو رہے تھے، آپ سو رہے ہیں، خواب میں ندا آتی ہے قم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے اٹھو اور اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے ہیں، آپ نے اونٹ لیا، لینے کے بعد میں آئے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیتے ہیں۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد میں آسمان سے آگ کا شعلہ آتا ہے، آسمان میں اڑا لے جاتا ہے۔ دوسرا دن آتا ہے، آپ سو رہے ہیں، خواب میں ندا آتی ہے قم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے اٹھو اٹھو اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ آپ اٹھتے ہیں، پھر اونٹوں کو لیا، لینے کے بعد میں انہیں ذبح کیا، اللہ کے راہ میں ذبح کر کے واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد میں تیسرا دن آیا، آپ سو رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں میرے پیاروں خواب عالم میں آتے ہیں، آواز آتی ہے قم فقرب القربان لرب العالمین، اے پیارے اٹھو اٹھو اپنے رب کے نام پر قربانی کرو۔ آپ نے عرض کیا مولا کس چیز کی قربانی قبول کرے گا؟ آپ نے عرض کیا مولا کس چیز کی قربانی میں تیری رضا ہے؟ آواز آتی ہے میرے خلیل تیری نظر میں جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہو، سب سے زیادہ قیمتی ہو، اس کی قربانی پیش کر۔ تو آپ کی نظر میں، آپ کی نور نظر، آپ کے مرتے جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ صبح نمودار ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے حاجرہ سنو سنو، میرے اسماعیل کو خوب نہلاؤ دھلاؤ، خوب عمدہ لباس پہناؤ، انہیں خوشبو میں معطر کرو۔ اور اس کے بعد میں آپ نے تیاری کی اور کہتے ہیں میں اپنے دوست کی دعوت میں لے کر جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تیاری مکمل ہونے کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، بالوں پر کنگھی کرتے ہیں۔ آج بھی ہماری ماہیں بہنیں جب اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتی ہیں یا اپنے بیٹوں کو کہیں لے کر جاتی ہیں تو انہیں نہلایا کرتی ہیں، اچھے لباس پہناتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، ساتھ میں لے کر جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یوں ہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا، خوشبو میں معطر کر دیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں رخصت کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں چھری ہے اور رسی بھی ہے، آپ باپ بیٹے سے روا دوا چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب شیطان کا دل چلنے لگا، شیطان نے سوچا کہ اگر ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دیں گے تو آج ان کا مقام و مرتبہ دوبالا ہو جائے گا، آج ان کی شان و شوکت کا عظمت کا یہ ستارہ اور عروج پر آ جائے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میرا کام ہے ہر نیک کام میں رکاوٹ پیدا کرنا، میرا ہر یہی کام ہے کسی بھی انسان کو نیکی کی طرف جانے سے روک لینا۔ آج بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہو، مدرسے میں چندہ دینے کے لیے نیت بناتے ہو، شیطان روکتا ہے یار اتنا چندہ مت دے، کہیں تیرے گھر کا خرچہ نہ رک جائے، یہی سوچ کر بندہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کم رقم نکال کر مدرسے میں دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے بہکا دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر، اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان مردود کا دل جلنے لگا،
اس نے سوچا کہ اگر اسماعیل ذبح ہو جائیں گے تو ان کا مرتبہ دوبارہ ہو جائے گا، ذبیح اللہ کا مقام انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ شیطان دوڑ کر آیا اور کہنے لگا اے حاضرہ کہ تجھ کو پتا نہیں ہے اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کر گئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنے دوست کی دعوت کے گھر پہ لے کر گئے ہیں، اپنے دوست کی دعوت کے گھر پر لے کر گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان مردود نے کہا اے حضرت تجھے پتا نہیں ہے یہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں، راہ خدا میں انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ اے حاضرہ بتا ساتھ میں چھری اور رسی کی ضرورت کس لیے پیش آ سکتی ہے؟ بتا آخر کیا معاملہ ہے؟ وہ تو لے کر گئے ہیں ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے۔ حاضرہ نے کہا تو شیطان مردود لگ رہا ہے، بتا کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنے لختے جگر اپنے نور نظر کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان مردود نے کہا نہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا اے میرے معاشرے کی ماں بہنوں سنو وہ حضرت حاضرہ تھی، آپ نے ارشاد فرمایا اے شیطان مردود سن لے، اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ اسی میں راضی ہے کہ میرے بیٹے اسماعیل کا قربانی قبول کرے گا تو ایک اسماعیل کیا اگر ہزاروں اسماعیل پیدا ہو جائیں تو میں اللہ کے راہ میں سارے بڑوں کو میں قربانی پیش کرتی نظر آؤں گی۔ یہ میری ماں بہنوں سوچنے کا مقام ہے تمہیں بھی۔ آؤ دیکھو شیطان مردود کا یہاں کام نہ بنا۔ حاضرہ کے اللہ تعالیٰ نے کنکریاں اٹھانے کے بعد میں شیطان اللہ کر کر مارتی ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، بھاگنے کے بعد میں آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس میں اور اسماعیل کے پاس آیا اور کہا اسماعیل اے بچے تمہیں معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا بتاؤ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میرے باپ مجھ کو دعوت میں لے کر جا رہے ہیں، اپنے دوست کی گھر کی دعوت میں جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شیطان مردود نے کہا اے بچے تمہیں خبر نہیں تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تمہارے باپ تمہیں ذبح کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو شیطان مردود لگ رہا ہے، بتا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے اپنے نقطے جگر اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کرے گا؟ شیطان مردود نے کہا اے اسماعیل یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تیری قربانی اللہ قبول کرے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم دونوں کے درمیان کو کون کنکر ڈالنے والا ہوتا ہے، تو کون رکاوٹ پیدا کرنے والا ہوتا ہے؟ آپ نے کنکریاں اٹھائی ہے، شیطان کو لاہور کر کر مارا ہے اور کہتے اے شیطان مردود سن لے، اگر اللہ کی رضا ہے، اگر وہ میری قربانی قبول کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑا اور کون سا میرے لیے مرتبہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا اور کون سا مقام میرے لیے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کی رضا ہو تو ایک اسماعیل کیا اگر ہزاروں اسماعیل پیدا ہو جائیں تو ہم سب راہ خدا میں قربان ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ پر تاریخ بتا رہی ہے شیطان مردود کا یہاں بھی دال نہ لگا۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابراہیم سنو بڑی محنتوں کے بعد میں تمہیں اللہ نے ایک اوزار عطا کی ہے، تم نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی مکمل تعمیر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر رہے ہو۔ ارے ذرا سوچو یہ بیٹا ایک مرتبہ تم سے ذبح ہو جائے گا پھر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تم افسوس کر بیٹھو گے، ذرا سوچ لو چھری چلانے سے پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو شیطان مردود لگ رہا ہے، تو نکل جا میرے پاس سے۔ آپ نے کنکریاں اٹھائی ہے، شیطان کو لاہور پڑھ کر مارا ہے، شیطان وہاں سے بھی بھاگتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ باپ بیٹے چلنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے جا رہے ہیں۔ اب باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی جیسے آپ کا بچہ، مثال کی دنیاوی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بچہ آپ ہاتھ پکڑو اور دکان کی
جانب لے کر چلو تو بچہ آپ سے بات کرے گا، ابا جان کہاں لے کر جا رہا ہے؟ آپ بتاؤ کہ بیٹا دکان پر چلنا ہے، ابا جان کیا لینا ہے؟ یہ سامان لینا ہے۔ بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے وہ باپ سے سوال کرتے رہتے ہیں اور باپ جواب دیتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی۔ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا حضور یہ بتائیں میرے دوست کا گھر کہاں ہے، میرا دوست کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے لال، اے میرے بیٹے، میرا دوست مکان سے پاک ہے، میرا گھر سے پاک، میرا دوست گھر سے پاک ہے، میرا دوست مکان دکان سے پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑا دور اور چلے ہیں، پھر بیٹے نے سوال کیا ابا حضور یہ بتائیں کیا میرا دوست ہم لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا؟ کیا میرا دوست ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لگتے جگر سنو، میرا دوست کھلاتا ہے مگر کھانے سے پاک ہے، میرا دوست پلاتا ہے مگر پینے سے پاک ہے۔ اس کے بعد میں باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کیا تمہاری رضا ہے کہ تم کو ذبح کیا جائے؟ کیا تم تیار ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا اور کہتے ہیں ابا حضور اگر یہ رب کائنات کا حکم ہے، حکم تعالیٰ ہے تو اسے بجا لائیے، اسے بجا لائیے۔ اسماعیل کو ذبح ہو جائے گا اف تک نہ کرے گا، اسماعیل ذبح ہو جائے گا اف تک نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد میں تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے چند وصیتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عرض کرنے لگے ابا حضور جب آپ مجھے قربان، ابا حضور جب میرے گردن پر آپ چھری چلائیں تو ابا حضور سب سے پہلے آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو محبت آ جائے اور بیٹے کی محبت میں باپ کے ہاتھ سے چھری نہ چل سکے تو اللہ ایسا نہ ہو قربانی کو قبول نہ کرے۔ ابا جان دوسری شرط یہ ہے میرے ہاتھ پاؤں کو جکڑ دیا جائے تاکہ جب میرے گردن پر چھری چلے تو ابا جان میں تڑپا نہ سکوں، میں بلک نہ سکوں، جس سے بنا پر خون کا فوارہ جاری ہو، رات کے دامن پر پڑے، اللہ ناراض ہو جائے، قربانی نہ قبول کرے۔ تیسری وصیت کرتے ہیں اے ابا حضور آخری وصیت میری یہ ہے کہ خون سے آلودہ کرتا، یہ خون سے آلودہ کرتا میری والدہ ماجدہ کو دے دینا، وہ میری ماں جس نے مجھے چین سے پالا، وہ میری ماں جس نے مجھے پیار سے جوان کیا، وہ میری ماں جس نے مجھے پالا، اسے دے دینا تاکہ جب میری یاد آ جائے تو میرا کرتا دیکھ کر تسلیاں حاصل کر لیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا، ہاتھ پاؤں کو جکڑنے کے بعد میں آپ نے آنکھوں پہ پٹی ڈالی ہے، ڈالنے کے بعد میں چھری کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد میں آپ نے ہلکے اسماعیل پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ چھری چلا رہے ہیں لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے، چھری چلتی جا رہی ہے لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ آپ نے پٹی کو کھولا، کھولنے کے بعد میں پھر چھری کو پتھر پہ تیز کیا، تیز کرنے کے بعد میں پھر پٹی کو باندھا، باندھنے کے بعد میں پھر ہلکے اسماعیل پہ چھری چلا رہے ہیں۔ ایک باپ مینا کے وادی میں اپنے لال کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھی امتحان کی گھڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ چھری چلاتے ہیں، گلا کٹ نہیں رہا ہے، آپ نے دوسری مرتبہ چھری کو تیز کیا، تیز کرنے کے بعد میں پھر چھری چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن چھری ہلکے اسماعیل کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ آپ نے پٹی کو کھولا، کھولنے کے بعد میں غصہ آتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں چھری کوئی بھاری بھاری کا پتھر پر مارتے ہیں اور اس کے بعد میں مارنا تھا کہ چھری نے ایک پل میں پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، پتھر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے چھری سے کہا اے چھری تو اتنے بھاری بھرکم پتھر کو ایک بار میں تو ٹکڑے کر سکتی ہے؟ میرے بیٹے کا گلا، میرے لاڈلے کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، آخر میرے بیٹے کے ہلکے کو کیوں نہیں کاٹتی ہے؟ میرے بیٹے اسماعیل کے اوپر کیوں نہیں چھری چلتی ہے؟ اللہ نے چھری کو بھی زبان عطا کر دیا، اللہ نے چھری کو زبان عطا کر دیا۔ چھری کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام یہ بتائیں جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ کیوں نہیں جلائی تھی؟
آگ کیوں نہیں جلائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرے امتحان کی گھڑی تھی، جب میں آگ میں گیا تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا حکم ہوا تھا اے ابراہیم اے چھوڑی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، یہ میرے رب کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چھوڑی کہتی ہے اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ایک بار فرمایا تھا اے آگ ابراہیم کے سرکے میں ٹھنڈی ہو جا، ان کے لیے سرد ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہاں اللہ نے ایک بار کہا تھا، لیکن یہاں اللہ 70,000 بار کہہ رہا ہے اے چھوری ہلکے اسماعیل کو نہ کاٹ دینا، اے چھوری ہلکے اسماعیل پر نہ چل جانا۔ آپ کہتے ہو اے چھوری ہلکے اسماعیل کو کاٹ، لیکن اللہ فرماتا ہے اے چھوری ہلکے اسماعیل کو ہرگز نہ کاٹنا۔ آپ ایک بار کہتے ہو، یہاں اللہ 70,000 بار کہتا ہے اے چھوری ہلکے اسماعیل پر ہرگز نہ چل جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی ہے، باندھنے کے بعد میں پھر چھری اٹھائی ہے اپنے رب کی رضا پوری کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کرنا چاہا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے میرے پاک پروردگار اعلیٰ، ہم دیکھ رہے ہیں تیرا خلیل اپنے لال کی قربانی پیش کر رہا ہے، اے میرے مولا کوئی سبب پیدا فرما دے، یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے ایک لائق کے باپ اپنے نور نظر اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کر رہا ہے، مولا کوئی سبب پیدا فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جلدی جا، جنت کے اندر چلا جا، 80,000 سے ڈمبا چل رہا ہے، اسے پکڑ لے اور اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے لے کر پہنچ جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، سید الملائکہ آئے ہیں، 80,000 سال کو ڈمبے کو لیا، لینے کے بعد میں وہاں پہنچے ہیں، مینا کے وادی میں پہنچے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا ہے، رسی کو کھول دیا ہے، ڈمبے کو لٹا دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں پٹی ہے اور آپ نے چھری کو چلا دیا، چھری کو چلا دیا، ڈمبا ذبح ہو جاتا ہے۔ آپ نے چھری رکھا اور کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا احسان ہے، تو نے میرے لال کی قربانی قبول کر لی، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اے میرے پیارو، لیکن جب آپ کی پٹی کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو غریب